ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے اس ورکشاپ کے آغاز میں کہ جو باقی کا ہمارا آج کا دن ہے جس میں ہم دوسرے عنوانات پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ گفتگو کرنے کی وجہ یا مقصد ایک ٹائم پاس نہیں ہے. یوں ہی بلا لیا، آپ لوگوں کو بٹھا لیا، ایک ورکشاپ ہم نے کنڈکٹ کیا، آپ لوگوں نے 4 اچھی باتیں سنی، 4 باتوں پر آپ لوگوں نے مجھ سے گفتگو کی، سوال جواب ہو گئے، 4 ریفرنسز آپ لوگوں نے سیکھ لیا یا میں نے 4 ریفرنسز اپنی تقریر میں بتا دیے، خوش ہو گئے، یہاں سے چلے گئے. بلکہ میں اپنی ایک حجت کو اس فرسٹ پروگرام میں پورا کرنا چاہتا ہوں. یہ پوری باتیں جو آج کے ورکشاپ میں ہم سنیں گے شام تک، اس کے بعد جانے کے بعد آپ میں کا کوئی فرد اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا شادی بیاہ جیسے اہم مسئلے پر جو دین کے بہت ہی اہم عنوانات میں کا ایک عنوان ہے نکاح یا طلاق، اس کے اندر آپ لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے علاوہ ہے، تو پھر یہ حجت اپنی طرف سے لے جانا کہ قیامت کے دن آپ اور میں ان لوگوں میں شامل کر دیے جائیں گے جنہوں نے اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کفر کیا. اور ہر کفر کرنے والا چاہے وہ کافر کے ضمن میں رہ کے کفر کرے یا مسلمان بن کے کفر کرے، اس کا عذاب تو اس کو وہی ہونے والا ہے. مثال کے طور پر ایک سٹیزن ہے کسی بھی کنٹری کا اور ایک اس جگہ کا پولیس والا ہے. پولیس والا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتا ہے، اور سٹیزن اگر کوئی کرائم کر دے، کوئی مجرم، کوئی عام شہری مرڈر کا جرم کر دے، تو اس پر جو سیکشنز لگیں گے، پولیس والا بھی اگر مرڈر کر دے تو اس پر بھی وہی سیکشنز لگیں گے. اس کے لیے کوئی سپریٹ سیکشنز نہیں ہوں گے، جرم کی بنیاد پر سیکشن لگائے جائیں گے. اسی اعتبار سے آپ اور میں، یہ اچھی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر جرم وہ کریں گے جو ایک کافر کرے گا، اگر کوئی معاملہ زندگی کا وہ کریں گے جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والا معاملہ ہے، تو قیامت کے دن جہنم کا بھی وہی سیکشن لگے گا جو ایک کافر اور مشرک پر لگنے والا ہے. کوئی کیک واک نہیں بنے گا کہ تم زندگی جو ہے جس طرح چاہو گزار لو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری صحابہ کی سیرت کا مذاق بنا دو کہ انہوں نے ساری زندگی قربانیاں دی، تکلیفیں اٹھائیں، مشکلات جھیلیں، اپنی بڑی بڑی نعمتوں کو اس زمین کے اوپر کی انہوں نے قربان کر دیا اللہ رب العالمین کی خاطر، اور اس کے بعد انہوں نے اس دین کی خدمت میں اپنی جان گنوائی، مال گنوایا، اولادیں کھوئی، ماں باپ کھوئے، بھائی بہن کھوئے اور کئی دوسری چیزوں کو قربانی دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو تسلی دی کہ میں تم کو جنت دوں گا. اور میں چاہتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی کی تمام میری زندگی تو میں اور کافر ایک ہی رہیں گے اس زمین کے اوپر، ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کافر تو بالکل مانتا ہی نہیں ہے، میں مان کر بہانے بناؤں گا نافرمانی کرنے کے، تو یہ زندگی کا طریقہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خاص طور پر آپ لوگ اگر قرآن مجید کے آخری صورتوں کا مطالعہ کریں، بالخصوص سورہ نبا، سورہ نمبر 78 سے لے کر 114 نمبر کے سورے تک پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، تو با ہوش رہنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ایسے ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جو ہماری آنکھ پر کانٹے کھڑے کر دیتے ہیں، اور ہم کو یقیناً اگر دل میں تھوڑا بھی ہمارے ایمان ہے اللہ کے اوپر، تو یقیناً دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ کر آنے پہ اور زندگی کو کچرے کی کنڈی سے بھی بدتر سمجھنے اور آخرت کو ہی ہر چیز سمجھنے پر ابھارتے ہیں ماشاءاللہ. کہ میں نے جس آیت شریف سے شروعات کی، آیت نمبر 32 سے لے کر، بلکہ آپ اگر 30 سے لے کے 39 تک پڑھیں گے تو یہ پوری آیتیں خاص طور پر قیامت کا ذکر کرتی ہیں. اس میں سے میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. طامۃ الکبریٰ کا کبریٰ بولتے ہیں کبیر، کبیر کہتے ہیں بہت بڑی، اور جب ایک بہت بڑی چیز ان کے سامنے واقع ہوگی، وہ بہت بڑی چیز کیسی ہوگی؟ اس بہت بڑی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم اگر ایٹامک ایکسپلوژن بھی آج کے دور کا دیکھ لیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ چیز. آپ کی آنکھوں کے سامنے ایٹم بم کہیں گرایا جائے اور اتنی بڑی تباہی آئے کہ آنکھ بند کر کے کھولنے تک لاکھوں انسان برباد کر دیے جائیں وہ تباہی میں، تب بھی وہ جو تباہی ہے قیامت کے دن کی، اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قیامت کی تباہی سے بھینکر کوئی اور تباہی اس زمین کے اوپر یا کائنات میں آنے والی بالکل نہیں ہے.
انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک خاص طور پر آخرت اس کے دل میں نہ بیٹھے وہ کوئی نیک عمل نہیں کرے گا. آپ کبھی غور کر کے دیکھیے, ہمارے درمیان کئی اور مذاہب موجود ہیں, ہندوازم, پارسیزم, جینزم, اسی طریقے سے کرسچینٹی ہے, جوڈائزم ہے, عیسائیت, یہودیت, سکھ مت, بدھ مت, ہندو مت, یہ پورے مذاہب ہیں. یہ پوری مذہب کی کتابوں میں آپ اگر غور کریں گے تو حکم آیا ہے نیک کام کرو, برا کام مت کرو. نیک کام کرو گے, اچھے کرم کرو گے تو تم کو سورگ ملے گا, برے کرم کرو گے تو نرگ ملے گا. تو پھر اب میرے میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی وہی بول رہے ہیں. اسلام الگ کیوں ہے ان سے؟ پھر آپ اور میں اگر غور کریں تو ہر مذہب کے اندر ہیون اینڈ ہیل والا تو کانسیپٹ موجود ہے. کرسچینٹی یا جوڈائزم بھی پڑھیں گے, if you don't do the job of the God you will be thrown into hell. تو پھر ٹھیک ہے, یہی بات اسلام میں بھی آ گئی. تو اس اعتبار سے کوئی بہت بڑا فرق آنے والا معاملہ تو دکھ رہا ہی نہیں یہاں پہ. اسلام کا اصول اور اسلوب یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ آخرت پر یقین دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. آخرت کے یقین کا معنی کیا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اگر جہنم کے لوگوں کے بارے میں, کفر کرنے والوں کے بارے میں, اگر اللہ نے شرک کرنے والوں کے بارے میں, نافرمانوں کے بارے میں کوئی تعلیم دی ہے تو اس پر اتنا ہی یقین رکھنا ضروری ہے جتنا کہ ایک مسلمان کو جنت میں جانے پہ یقین ہے. یہ تو میرا ایمان اور یقین ہے کہ میں کسی صورت بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایک بار یہ کہنے کی حیثیت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یقیناً جنت میں داخل ہو جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن اس کے پہلے کے جو حالات مجھ پر گزریں گے اس کے بارے میں ایک لمحہ آپ سوچ کر دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں کتنی ساری تنبیہ, وارننگز, وعید, اس کے بارے میں آپ کو ٹیچنگز دیے ہیں, وارننگ دیتے ہوئے ٹیچنگز دیے ہیں کہ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے. اس دن جو قائم ہونے والا ہے یہ وہ دن ہے. اور وہ بھی سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ بتائے. سورہ فجر کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے ابن کثیر میں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے, جہنم میں جب جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کے اندھیرے میں تلاش کریں گے اور پوچھیں گے ارے جس کو ہم دنیا میں بیوقوف بولتے تھے وہ کہاں ہے, ہمارے ساتھ نہیں دکھ رہا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر بولیں گے ان سے کہو کیا تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو بولیں گے ہاں ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. جنت کے اعلیٰ مقام پہ وہ دکھیں گے جن کو یہ لوگ دنیا میں بیوقوف بولتے تھے. آج دنیا میں بیوقوف کس کو بولا گیا؟ آپ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں پڑھیے, اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں. اس کی بعد کی آیت کیا ہے؟ جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جس طرح وہ سب ایمان والے ایمان لائے, یعنی صحابہ کی طرح, یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں کیونکہ صحابہ بیوقوف دکھتے تھے لوگوں, نعوذ باللہ. دنیا کہاں جا رہی ہے آج؟ پروگریس کدھر ہو رہا؟ بل گیٹس, اسٹارٹ اپس, آج بلینز آف ڈالرز, ملینز آف ڈالرز, تو آدمی یوں ہی روٹیٹ کر رہا. ریئل اسٹیٹ کی لائف ہے, آپ کو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے. آج پروگریس دیکھو, آج پوری کافر قوم پوری طاقت بن کے ٹھہری ہوئی ہے. ہر جگہ مسلمان کمزور, اسلام کا کہیں جو بول بالا نہیں ہے. آج کون سی دنیا میں دعوت کا کام, اسلام کا کام, یہ عالم بننا, مدرسے میں جانا. کچھ کر لو بھائی, یونیورسٹی ڈگری لا لو تاکہ تم کچھ کر سکو. نوکری تلاش کرو, اچھی نوکری کرو, میاں بیوی خوش رہے, بچے ہو گئے, ان کی پڑھائی کا سوچو, 5 وقت کی نماز پڑھ لو تمہارے لیے کافی ہے. ورنہ اگر آپ اس سے زیادہ آج کچھ کرنے کو گئے, hungry, they go for anything. Anything goes here. They worship Sun Myung Moon. They worship Guru Maharaj, Swami Prabhupada. They worship the Maharishi. They worship Father Divine. They used to worship his dead now. Father Divine. They have the Satan worshipping cult here. Anything, everything. The nation is hungry. He's frustrated. He doesn't know what to do. They see all the filth around them. They don't know what to do. Anything that comes across, they grab. What's wrong with you? I said, there's something wrong with you, you Muslim. I can see spineless people, emasculated people, castrated people. You got no spirit, no will, no energy, no militancy. Do a job of work also. Change them! People who can worship anything, everything, why won't they will not accept Allah Bari Ta'ala? Why won't they? The reason is you don't open your mouth. تو آپ بیوقوف ہے دنیا کی نظر میں آج. تو یہ جو آج آپ کو بیوقوف بولتے تھے اس دن جہنم میں اللہ تعالیٰ کو بولیں گے کہ کہاں ہے جس کو ہم بیوقوف بولتے تھے؟ فرشتے بولیں گے دیکھو جنت کے اعلیٰ مقام پر دیکھیں گے. اور خاص طور پہ بتایا گیا کہ ابو جہل رہے گا جو سب سے پہلے پوچھے گا وہ بلال اور عمار کہاں ہیں, وہ بیوقوف دونوں کہاں ہیں, نعوذ باللہ. تو اعلیٰ مقاموں پر رہیں گے. اگر یقین ہے اللہ کی اس آخرت کے اوپر آپ کو اور مجھے, تو یقین جان لو کہ اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں, کائنات میں کسی کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کے ایک بال کو اکھاڑے آپ کے اوپر سے, جب تک وہ ذات نہیں چاہتی
اور مقدر نہیں کیا گیا کہ آپ کا بال وہاں سے اکھڑے. آپ کا مطلب مسلمان کا بول رہا ہوں, کوئی کافر اور مشرک کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کے بال کو دھکا دے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ مقدر نہیں کر دیے. اور اگر اللہ آپ کا فائدہ مقدر نہیں کرے ہیں, نقصان مقدر کرے ہیں, پوری کائنات آپ کے ساتھ ٹھہر کے بھی آپ کو اس نقصان سے نہیں بچا سکتی. صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فلاں بندے کو پکاریں گے, بندہ آگے آئے گا, ایک بندی کو پکاریں گے, وہ آگے آئے گی, اس کے بعد کچھ بندوں کو بلائیں گے, وہ آگے آئیں گے میدان محشر میں. حدیث کا مفہوم یہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم ایک دوسرے کو پہچانتے ہو؟ تو اس میں سے وہ ایک مرد اور عورت جو رہیں گے وہ ماں باپ رہیں گے ہمارے, جس میں سے بھی اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہیں گے, باقی کی ان کی اولاد رہے گی, لیکن بے شک اللہ ہمیں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد پوچھیں گے اچھا بتاؤ تم نے ان کو کیا دیا اس دنیا میں؟ ماں باپ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی اولاد کو کیا دیا اس دنیا میں؟ ماں باپ کہیں گے اللہ ہم یہ دیے فلاں دیے. پوری ایک ڈھیر ساری چیزیں نعمتوں کی طور پہ سنائی جائیں گی. اب اس میں نام کے بغیر اگر خود ہماری ذاتی میرے ماں باپ, آپ اپنے ماں باپ کو نام پہ رکھ کے دیکھیں, یہ مان لیجئے آپ کے ساتھ معاملہ اللہ نہ خواستہ پیش آیا قیامت میں, تو اب کیا ہوگا؟ پوری ڈھیر لگا دیے ماں باپ ہر نعمت کو گنانے کا. آخری میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس اولاد کو میرے دین کی خدمت کی کیا جواب دیں گے ماں باپ؟ اس کے بعد یہ تو سب دیے تم دنیا میں, میرے دین کی خدمت کی تربیت کیا دیے؟ جہنم میں پھینکو بولیں گے اوندھے منہ. اولاد کی نعمت سے نوازا تھا ان کو, ان کی باپ کی جاگیر نہیں ہے ان کی اولاد, میرے بندے ہے, نبی کا امتی ہے, اولاد کی شکل میں ساتھ دیا. جیسے میرے ساتھیوں میں دوست ہوتے کئی, تجھے اچھے دوست دیا تو ان کو اچھی بات بتایا نہیں بتایا؟ یہ میرا سوال ہے. ماں باپ کو پوچھا جائے گا اولاد نبی کی امت دیا تھا, اسلام کی تربیت دیے نہیں دیے, اسلام کی خدمت کرنا سکھائے نہیں سکھائے. تربیت کا معنی ہمارے دماغوں میں آج کیا بیٹھا ہوا ہے؟ خالی 5 وقت کی نماز پڑھ لو, روزے رکھ لو, زکات دے لو, اماں بابا کی اطاعت کر لو, جنت میں چلے جاؤ. دین کی خدمت کو نڈوانی آ کے کریں گا, تو دین کو ہی زمین پہ نافذ کرنا ہے. اب یہ کون کرنا؟ ٹرمپ آ کے کرتا. ہر مسجد میں دعائیں ہوتے, اے اللہ امت کے اوپر سے مشکلات ہٹا دیجئے, اے اللہ جو گھر میں بچیاں بیٹھے ہیں ان کی شادی کرا دیجئے. کسی کے منہ سے دعا سننے میں نہیں آتی, اے اللہ مسلمان بچے اور بچیوں کو اسلام کا داعی بنا دیجئے, دعوت کا کام کروائیے. اے اللہ غیر مسلمانوں میں اسلام پہنچانے والا بنائیے. اے اللہ قرآن کو ہمارے ذریعے زمین پہ واپس نافذ کرنے والا بنائیے. یہ اگر میرے دل میں عقیدہ ہی نہیں ہے تو میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. میں کس قسم کا مسلمان ہوں؟ میں اپنے آپ کو مسلمان بول رہا ہوں, مان رہا ہوں کہ یہ ساری انسانیت کا قانون ہے, لیکن دل میں ایک بار میرے دل میں خواہش پیدا نہیں ہو رہی کہ یہ زمین کا لا بنے اور کانسٹیٹیوشن بنے. یہ پورے کیفیات ہیں نافرمانوں کے, اور آپ کی استطاعت کے مطابق اللہ ہم سے سوال کرنے والے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی نفس پر اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے مقدار سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالیں گے. ہر ایک کو اس کے مقدار پر پوچھا جائے گا, اور اس مقدار میں بعض چیزیں بہت بڑی ہیں جو میں بتایا, اس کو قانون بنا کر نافذ کرنا اس کے لیے ایک کوشش ہے. لیکن جو چیزیں آپ کے اختیار کی ہیں, کوئی آپ کو ہندوستان کی حکومت, کوئی اور غیر مسلم حکومت گلے کے اوپر تلوار رکھ کے نہیں بولی کہ رسم, مہندی, سانچک, واویلا, تماشے, ناچ گانا یہ کرنے تو ورنہ تیری شادی نہیں ہونے دیں گے ہم. جو احکامات آپ کے اختیار کے ہیں اس کو آپ نے کیا کیا, جبکہ اس کے اوپر آپ پہ کوئی زبردستی نہیں تھی. کے بارے میں ایک بار غور سے فکر کیجئے آپ لوگ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.